لفظ دین صرف اسلام ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر ادیان پر بھی، دیگر دینوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے ہندوازم، اسی طرح یہودیت، مسیحیت اور بھی دیگر مشرکانہ مذاہب کے لیے لفظ دین استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی یہودی کا یہ کہنا کہ میرا دین یہودیت ہے، کسی نصرانی کا یہ کہنا کہ میرا دین نصرانیت ہے، اسی طرح کسی ہندو کا یہ کہنا کہ میرا دین ہندوازم ہے۔ الغرض لفظ دین صرف اسلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ دیگر ادیان کے لیے بھی، دیگر دینوں کے لیے بھی لفظ کہا جاتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مطلوب و مقصود دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، لہذا اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ دین کا لفظ اسلام کے علاوہ دیگر دینوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی معتبر ہے، دیگر ادیان، دیگر دین قابل قبول نہیں۔